الله الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر اپنے بہت سارے نیک، اچھے، سچے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتابیں بھی دی۔ بہت سارے انبیاء اور رسول کو کتابیں دی گئی ہیں۔ بعض کتابوں کا تذکرہ ہم تک پہنچا ہے اور بعض کتابوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ہم نے ابراہیم کو بھی صحف دیا، موسیٰ کو بھی صحف دیا ہے۔ ابراہیم کو بھی کتاب دی ہے، موسیٰ کو بھی کتاب دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی یہ ہم کو نہیں بتایا گیا ہے۔ لیکن 4 کتابوں کا تذکرہ ہم تک ملتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور وہ 4 کتابیں کون کون سی ہیں، کس نبی کو دی گئی ہیں؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کو، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے علاوہ دیگر تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ آخری کتاب، آخری صحیفہ قرآن مجید، اور پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اس آخری صحیفے پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور ویسے بھی یہ تمام کتابیں جو پہلے کی تھیں وہ تمام کی تمام مٹ گئیں، ختم ہو گئیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، بائبل کہہ لیجئے یا انجیل کہہ لیجئے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، آج اس کی شکل یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کو صحیح طور سے یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ کتاب کس زبان میں نازل ہوئی تھی، اصل میں کس زبان میں نازل ہوئی تھی۔ انجیل کو ان لوگوں نے بنیادی طور پر 4 انجیلوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک ہے انجیل لوقا، ایک ہے انجیل یوحنا، ایک ہے انجیل مرقس، ایک ہے انجیل متی۔ 4 اناجیل ان لوگوں نے بنا دی، اور پھر ان انجیلوں کی الگ الگ کتابیں اور بھی چیپٹر پائے جاتے ہیں، صحیح حالت میں وہ کتابیں موجود نہیں۔ پھر انجیل کے ماننے والے جو بہت طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کافی فرقے ہیں عیسائیوں کے بھی، سب کہتے ہیں کہ میرا انجیل بہتر ہے، کوئی کہتا ہے میرا انجیل بہتر ہے، کوئی کہتا ہے میرا انجیل بہتر ہے۔ لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ گرچہ امت محمدیہ کے اندر بھی فرقے ہو چکے ہیں، امت محمدیہ میں بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت فرقے ہو جائیں گے، فرقے ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی سب کا قرآن ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کی کتاب جو ہے قرآن مجید وہ ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آیتوں کو سمجھنے میں بعض لوگ الٹ پھیر کر دیتے ہیں، آیتوں میں تحریف کر دیتے ہیں۔ کسی آیت کا مطلب کچھ ہے تو اپنے مقصد کے حساب سے اس کا مطلب کچھ نکال لیتے ہیں، لیکن الفاظ، جملے، قرآن کی ترتیب سب کا ایک ہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی، انجیل کو نازل کیا تو اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اور اسی طریقے سے زبور اللہ رب العالمین نے دی، اس کی حفاظت بھی گارنٹی نہیں لی۔ لیکن جب قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو یہ بتا دیا صاف طور سے، اور وہ آیت آج بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کتنے لوگ قرآن مجید کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، آج کتنے لوگ قرآن مجید کو بدلنا چاہتے ہیں،
لیکن قرآن مجید جیسے پہلے تھا آج بھی موجود ہے۔ وہ قرآن کہ جس قرآن کو لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، اور ان کو جب شہید کیا گیا تو اس کے چھینٹے قرآن پر جا کر کے لگے، وہ قرآن آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ وہ قرآن کوئی اٹھائے اور آج کا قرآن کوئی اٹھائے، کوئی فرق نہیں پائے گا۔ اس کے الفاظ اس کے الفاظ سیم ہوں گے، اس کی ترتیب اس کی ترتیب سیم ہوگی، جبکہ دیگر کتابیں مٹ گئی، دنیا سے ختم ہو گئی، ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی، اور ویسے بھی جب قرآن نازل ہو گیا تو کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ یہ تمہیدی باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں۔ دراصل آج کا جو میرا موضوع ہے، جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے صحابہ کا قرآن سے رشتہ۔ یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ قرآن سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، قرآن سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو قرآن مجید پڑھ کر سنایا کرتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور پھر اس کے بعد محفلیں جب جمتی، محفل میں بیٹھتے تو جس کو جو یاد ہوتا وہ پڑھ کر کے سناتا تھا، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے تھے، اس کی آیتوں کو سمجھتے تھے، بحث کرتے تھے کہ آخر اس آیت کے اندر اللہ نے کس بات پر بات کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے، ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی تھی ان کی۔ خاص طور سے سورۃ العصر تو کثرت سے پڑھ کر سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو صحابہ کرام، اور قرآن مجید کی دیگر آیات، دیگر صورتیں جس کو جو یاد ہوتی تھی پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ایک جگہ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسے صحابہ تھے بہت سارے کہ جو قرآن کو یاد کرتے، 10 آیتیں یاد کیے تو 10 آیتوں کا ترجمہ سیکھتے، یعنی کہ اس کا مطلب سیکھتے۔ عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی، لیکن اس کو سمجھتے کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ جب مکمل طور سے ان کو اطمینان ہو جاتا کہ یہ 10 آیتیں جو میں نے یاد کی ہیں اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اور اس پر میں پریکٹیکل میں عمل کرنے لگا ہوں، تو پھر آگے 10 آیتیں یاد کرتے تھے۔ یہ قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ ہم تو رٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یاد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر اس کے اندر کہاں کا کیا گیا ہے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف انگلی پھراتے ہوئے اور اس کے بعد پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور مولوی صاحب لوگوں نے بتا دیا کہ قرآن اگر پڑھنا نہیں آئے تو خالی انگلی پھرا دو تو ثواب مل جائے گا، تو اس لیے اور آسانی ہو گئی ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں قرآن مجید کو۔ سننے کا موقع اگر رمضان میں ہم کو ملتا ہے تو ہم کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں حافظ صاحب اتنی جلدی قرآن پڑھیں کہ ہم کو مشکل پیش ہی نہ آئے، فوراً جماعت ختم ہو، تراویح ختم ہو، کھانے پینے میں ہم لگ جائیں، نام ہو جائے کہ میں نے تراویح پڑھی، پورے رمضان میں نے تراویح پڑھی ہے، حالانکہ حافظ صاحب کا عالم یہ رہتا کہ وہ گڑبڑ گڑبڑ کرتے ہوئے لاسٹ میں صرف یعلمون اور تعلمون کہتے ہیں، وہی سمجھ میں آتا ہے، باقی جملے سمجھ میں ہی نہیں آتے کہ حافظ صاحب نے کہا کیا ہے۔ اس کو ہم قرآن سننا کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سنا، پورا سن کر کے ہم نے ختم کیا، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ افسوس ہے، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ 10 آیتیں یاد کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اس پر عمل کر کے، پھر اس کے بعد آگے کی 10 آیتیں وہ لوگ یاد کرتے تھے۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج سماج قرآن کو لے کر کے ہمارا نظریہ بہت بدلا ہوا ہے۔ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، بے شک ہمارے دل میں قرآن کی عظمت ہے، بے شک اس کو تبرک اور برکت والی کتاب سمجھ رہے ہیں، لیکن میں مثال دوں، اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کوئی انگلش کا لفظ بول رہا ہے اور تلفظ کی ادائیگی میں وہ غلطی کر رہا ہے، پروناؤنسیشن جس کو بولتے ہیں، تلفظ کی ادائیگی میں وہ غلطی کر رہا ہے، انگلش کے الفاظ کو صحیح سے ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مسکرا دیتے ہیں، تم کو بولنا نہیں آیا، بچے ہنس دیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ایسا ہے، اس کو ایسا نہیں اس کو ایسا پڑھنا ہے۔ لیکن وہیں اگر قرآن کوئی غلط پڑھ رہا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن تجوید سے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
ہمارا بچہ صحیح سے قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، ہم صحیح سے قرآن پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہمارے گھر میں صحیح سے قرآن پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں انگلش میں کوئی الفاظ اگر کوئی ادھر سے ادھر بول دیا، اس کا تلفظ صحیح سے نہیں ادا کیا تو ہم ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کو یہ بولنا نہیں آتا۔ حالانکہ انگلش بولنے پر اور نہ بولنے پر کوئی اجر اور کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرآن کے صحیح سے پڑھنے پر اور نہ صحیح سے پڑھنے پر گناہ اور اجر ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور صحابہ کرام کا اس سے رشتہ اتنا گہرا تھا کہ میں چند واقعات سناؤں، اس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کا تعلق، صحابہ کا رشتہ قرآن مجید سے کتنا گہرا تھا۔ قرآن مجید کے اندر جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوتی ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے، کامیابی کی ہائی کوالٹی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے فیوریٹ چیز، اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت نازل ہوتی، آیت نازل ہوئی، ہم لوگ بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ابھی میں نے بتا دیا، آپ نے سن لیا، ارے ہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اچھا ایسا ہے۔ صحابہ کرام تک یہ بات پہنچی، صحابہ کرام نے سنی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں نے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل نازل ہوئی ہے۔ کہا اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ اپنی سب سے محبوب چیز جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو گے، ہائی کوالٹی کی کامیابی کو تم پا نہیں سکتے ہو، نیکی کے اونچے مینار کو تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے یہ کہا اس آیت کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل صحیح سمجھا، یہی کہا کہ میرا جو ہے بیروحا باغ ہے مسجد کے سامنے، آپ کے بیروحا باغ میرا ہے، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میری آمدنی کا زیادہ ذریعہ یہی میرا باغ ہے، اور میں اپنے باغ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا محبوب مال جو ہے وہ میرا یہ بیروحا باغ ہے۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا باغ آج میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بہترین سودا ہے ابو طلحہ، بہت بہترین سودا ہے، تم ایسا کرو کہ جو تمہارے غریب رشتہ دار ہیں ان غریب رشتہ داروں میں اپنے اس باغ کو تقسیم کر دو، اللہ بہت اجر دے گا۔ اور انہوں نے وہ سارا باغ اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کر دیا۔ ذرا غور کرو، یہ صحابہ کا تعلق تھا، رشتہ تھا قرآن سے، کہ ایک آیت سنی اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ ہم بھی آیتیں سنتے ہیں، ہمارے سامنے سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی عمل نہیں۔ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کا قرآن سے رشتہ یہ تھا۔ میں ایک اور واقعہ سناؤں کہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں ہوا تھا، تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، ان کے گھر میں شراب کی پارٹی چل رہی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، لیے ہوئے ہیں جام کے جام، پارٹی چل رہی ہے۔ اتنے میں باہر آواز آتی ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے لوگو، ہمارے نبی پر قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، ہمارے نبی پر آیت نازل ہو چکی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر آج کے بعد شراب حرام ہے، تم کو شراب سے بچنا ہے۔ جب یہ آیت سنی، وہ لوگ جو پارٹی کر رہے تھے تو ایسا نہیں سوچا
کہ کم سے کم یہ جام تو ختم کر لیں، اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد کل سے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، جو ہونٹوں سے لگایا تھا وہیں سے کھینچ لیا، جو پیالے بھر لیے تھے اس کو اڈیل دیا، شراب کے مٹکے جو سالوں سے رکھے ہوئے تھے توڑ دیے گئے، اور یہ لوگ جب اپنے حجروں سے باہر نکلے تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ آیت کے نازل ہوتے جا کر کے غسل کیا ان لوگوں نے، خوشبو لگائی کہ شراب کی ذرا بھی بو نہ آئے، اور پھر اس کے بعد شراب کے قطرے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صحابہ کا یہ تعلق تھا قرآن سے کہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، ہمارے نبی نے بتا دیا کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی، اب یہ کام کبھی نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ شراب چھوڑنا معمولی بات، لوگ کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتی، عادت ہو چکی ہے، سگریٹ تو پیوں گا، یہ چیز دور نہیں ہو سکتی، تمباکو کھانی ہے تو کھانی ہے، اس کے بغیر سر میں چکر ہونے لگیں گے، سگریٹ پینا ہی پڑے گا، ایسا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ دیکھو اللہ والے ایسے تھے، بات آئی سامنے فوراً چھوڑ دیا۔ صحابہ کا رشتہ قرآن سے اس طریقے سے تھا، اور بھلا کیوں نہ ہو، قرآن سے حقیقی لگاؤ ان کو تھا۔ انہوں نے پریکٹیکل میں بتایا دنیا والوں کو کہ قرآن مجید پر عمل کیسے کیا جائے، قرآن سے تعلق کیسے رکھا جائے، قرآن سے رشتہ کیسے رکھا جائے، قرآن جو ہمیں دی گئی ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ صحابہ کرام نے کر کے بتایا دنیا والوں کے سامنے، اور انہوں نے تو قرآن مجید کو دل سے لگایا، اپنے کریکٹر میں شامل کیا، اپنے کردار سے دنیا والوں کے سامنے قرآن کی تفسیر اور مثال پیش کی۔ اور قرآن مجید کے اندر ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اس قرآن کے سننے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جلد اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ کن پر اثر ہوتا ہے؟ قرآن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو ہدایت حاصل کرنے کے طالب ہوتے ہیں۔ بے شک قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنی چاہیے، بے شک قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن صرف ترنم سے کام نہیں بنتا۔ جب دل ہی سیاہ ہو، جب دل ہی کالا ہو، جب دل کے اندر بیماریاں بھری ہوئی ہوں، اللہ کا ڈر دل کے اندر نہ ہو، تو لاکھ قرآن مجید کی آیتیں سنیں، لاکھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ایسے دلوں پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے سامنے ایسا خالی سوچ کر، کوئی ٹیون نہیں، کوئی آواز نہیں، خالی سوچ کر رونا شروع کر دیتے تھے، ہمارے رب نے قرآن میں ایسا کہا ہے، اسی بات پر رونا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے رب نے قرآن میں ایسا کہا ہے، اسی بات پر رونا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے۔ ایسے وقت میں سوچئے کیا کیفیت ذہن کی ہوتی ہے۔ کوئی سوچے گا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دین کے بارے میں؟ جب بیوی پاس ہو، بیوی کے گود میں آدمی سر رکھ کر کے لیٹا ہوا ہے، لیکن لیٹے ہوئے ہیں وہ متقی لوگ، ذرا یاد کرو، رونے لگے۔ بیوی نے دیکھا میرے شوہر رو رہے ہیں، وفا شعار بیوی، سوچئے کیسی بیویاں ہوتی تھی، وہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے دیکھا میری بیوی بھی رو رہی ہے، میرے چہرے پر آنسو گر رہے ہیں اس کے، کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ رو رہے ہیں تو میں بھی رونے لگی۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کی بیوی ہوں، میں بھی رونے لگی۔ آپ بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے سورہ مریم کی یہ آیت یاد آ گئی کہ جس میں اللہ نے کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے تم میں سے ہر شخص جہنم پر پیش کیا جائے گا، اور یہ وہی منظر ہوگا کہ جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، ہر شخص جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ اچھا عمل ہے تو وہ پل صراط پار کر لے گا، برا عمل ہے تو جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ یہ منظر مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں رونے لگا۔ تو صحابہ کرام قرآن سے اس طرح سے تعلق رکھتے تھے، ان کا رشتہ قرآن مجید سے اس طریقے سے تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی بات اگر صحابہ کے سامنے آ جائے
تو دشمنی ختم. دل کے اندر ذرا بھی نفرت ہے، نفرت ختم. ذرا سا غصہ ہے، رب کا کلام سن لیے، ختم. دل صاف، دماغ صاف، ضمیر صاف قرآن کی آیتوں سے. ہمارے سامنے بھی کتنی سنائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، مگر ویسے کہ ویسے ہی، کوئی تبدیلی نہیں. یہ دل کے سختی کے اسباب ہیں. دل کی سختیاں اس کو کہتے ہیں کہ جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ہی نہ ہو. قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں مگر کوئی فرق نہ پڑے. حالانکہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر پہاڑ پر پیش کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے بھی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان پر منافقوں نے تہمت لگائی، غلط الزام لگایا اور گندا الزام لگایا، جس کو تفسیر کی کتابوں کے اندر واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن میں واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، سورہ نور میں واقعہ موجود ہے. غلط الزام لگایا اور بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، غلطی سے انجانے میں شامل ہو گئے. تو اس میں ایک صحابی تھے، غریب تھے، مستح، ان کا نام تھا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہر مہینہ خرچہ دیا کرتے تھے، پیسہ دیا کرتے تھے. میرے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، بال بچے والے ہیں، پیسے دیا کرتے تھے. جب سنا میری بیٹی کو بدنام کرنے میں مستح بھی شامل ہے تو بڑا غصہ آیا. کہا اور اگر دغا کریں تو سمجھنے والی بات ہے، اپنا سگا اپنا جس کو میں دیتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، وہ میرے خلاف میری بچی کو بدنام کر رہا ہے تو بڑی تکلیف ہوئی. کیونکہ غیر اگر خنجر مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر کوئی اپنا اگر خنجر مارے تو زیادہ تکلیف ہوتی. بڑی تکلیف ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. قسم کھا لی، کہا کہ آج کے بعد مستح کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، ذرا بھی خرچ نہیں کروں گا مستح پر. میرا اپنا ہو کر کے، سگا ہو کر کے میری بچی کو بدنام کر رہا مستح، نہیں دوں گا 1 روپیہ. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ شان صدیقیت کے خلاف تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قسم کھا لیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، سورہ نور کی آیت نمبر 22 سے اللہ نے آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، فضل والے لوگ ہیں، انہیں کبھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں غربا پر، مسکینوں پر خرچ نہیں کروں گا. کسی بھی سچویشن میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میں خرچ نہیں کروں گا، غریبوں کو دوں گا نہیں، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کروں گا. بلکہ کتنی بھی بڑی بات ہو تمہیں معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کر دے، تمہارے درجے کو بلند کر دے؟ اور اللہ ہی تو ہے غفور و رحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربانی کرنے والا. جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ تو میری بخشش کر دے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. اسی لیے اے اللہ، میں اپنے قسم کا کفارہ دیتا ہوں اور آج کے بعد میں مستح کو دوبارہ دینا شروع کرتا ہوں. قرآن کا یہ اثر تھا، یہ رشتہ تھا صحابہ کرام کا. ہمارے سامنے بھی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں. مگر نہیں، ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کی آیتیں بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، بار بار سنائی جاتی ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، مگر دلوں پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمارے دلوں کے اوپر. اس لیے لوگوں،
صحابہ کرام کا رشتہ سنو کہ قرآن مجید سے کتنا گہرا تھا. اور صرف صحابہ ہی نہیں، صحابیات بھی قرآن سے اتنی لگاؤ رکھتی تھیں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیاں ہیں، یہ کہتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو یہ رات میں اٹھ کر کے اپنی چھت پر جا کر کے قرآن سنا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. کتنے ساری صحابیاں ایسی ہیں کہ جو حافظہ تھیں، حافظہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنی ساری صحابیات حافظہ ہیں قرآن مجید کی. اور قرآن پر عمل ایسا کہ ایک بات کہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ابو داؤد کتاب اللباس کی حدیث ہے کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں اور عورتوں کو حکم دیا گیا قرآن میں کہ تم پردہ کرو اور دوپٹہ استعمال کرو، اپنے سینوں کو بہترین طریقے سے چھپاؤ، تمہارے جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہونے پائیں، مکمل پردہ کرو، تو عورتوں کا عالم یہ تھا کہ اپنے سروں پر دوپٹہ اتنا بہترین طریقے سے رکھتی تھیں اور اس انداز سے چلتی تھی، اتنا پردہ کر کے کہ ایسا لگتا تھا کہ سروں پر ان کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حرکت کریں گی تو پرندہ اڑ جائے گا. اس طرح پردہ کیا کرتی تھی. اور قرآن کے اندر صرف ایسا نہیں کہ وہ ریڈ کر لیتی تھی، پڑھ لیتی تھی، قرآن کو سمجھتی تھی. آج میں کہوں گا خواتین سے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، روزانہ 2 ہی آیتیں پڑھیں، مگر 2 آیتوں کا مطلب سمجھیں کہ اللہ نے، ہمارے رب نے اس کلام کے اندر ہم سے کہا کیا ہے. کیونکہ جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تب تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رب ذوالجلال ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. ایک واقعہ سناؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی اسپیچ میں بولے، لیکچر میں، خطبے میں بولے کہ وہ عورت جو جسم پر ٹیٹو بنواتی ہے، انہوں نے ٹیٹو کا لفظ استعمال نہیں کیا، داغنے والی ہے نا، تصویریں بنوانے والی، جیسے آج کل ٹیٹو وغیرہ ہوتا ہے، تو کہا کہ وہ عورت جو جسم پر ٹیٹو بنوانے والی ہے، چہرے کے بال جو عورتیں اکھاڑتی ہیں اپنی خوبصورتی کے لیے، کلین کرتی ہیں جس طرح آج کیا جاتا ہے، دانتوں میں جو ہے وہ اس کی بہت کلیننگ کرتی ہیں، ہے نا، بناؤ سنگار میں جو آتا ہے، اور اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرتی ہیں جو عورتیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. اب یہ الفاظ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے تو مطلب قرآن میں ہونا چاہیے، جبکہ یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، قرآن میں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں حدیث میں موجود ہیں. ایک صحابیہ آ گئیں، ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو کتنا سمجھتی تھی. وہ آئیں اور کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے سنا ہے کہ ایسی ایسی بات کہی ہے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے پورے قرآن میں الفاظ موجود. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے غور سے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے اسے لے لو، رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. مطلب یہ کہ جب رسول نے دیا تو ایک معنوں میں اللہ نے دیا ہے، رسول نے جو کچھ دیا وہ اللہ نے دیا ہے، رسول کی ہر بات وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رسول وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کہنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ رسول جو دے اس کو لے لو. اس عورت نے کہا آپ کی بیوی عمل کرتی ہے پھر اس پر؟ تو کہا کہ جا کر دیکھ لو، میری بیوی کو جا کر دیکھ لو. وہ عورت گھر میں گئی، چیک کیا، کہا ہاں آپ کی بیوی عمل کرتی ہے. تو کہا اگر میری بیوی اللہ کے احکام پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی تو میں اسے طلاق دے دیتا. صحابہ کرام کا تعلق قرآن سے یہ تھا تعلق. ہمارے گھروں میں نماز کی پابندی ہو رہی ہے، میں کوئی ہو رہی نہیں ہو رہی کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کے شاعر اپنائے جا رہے ہیں نہیں اپنائے جا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے بچے کس ماحول میں رہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر ہم نمازی ہیں، باہر ہم حاجی ہیں، باہر ہم بہت صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، باہر ہم بڑے نیک اچھے انسان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال نہیں کرے گا کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ ذمہ دار تھے، آپ نے اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اس لیے لوگوں مختصر سی باتیں کہ صحابہ کرام کا تعلق قرآن سے ایسا تھا کیونکہ انہوں نے سمجھ رکھا تھا، ان لوگوں نے جان رکھا تھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب نور ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس سے زندگی کے اندر اندھیرے مٹائے جا سکتے ہیں، روشنی اور اجالا کیا جا سکتا ہے. قرآن
اللہ کی وہ کتاب ہے. صحابہ نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا. قرآن وہ کتاب ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق بنا دیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی مرتضیٰ بنا دیا. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر کے گانے سنا کرتے تھے اور جو لوگ رقص و سرور کی محفلوں میں رہا کرتے تھے, وہ لوگ کہ جو شراب خانوں میں زندگیاں گزارتے تھے, جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا اور جن کی زندگیاں لہو لعب میں گزرا کرتی تھی, قرآن کے آنے کے بعد, قرآن سے جڑنے کے بعد وہ سجود و قیام میں راتیں گزارنے لگے. وہ صحابہ کرام بن گئے, وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, یا پروانہ ان کو مل گیا. اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کیا چیز ہے. مگر آج ہم نے اس کو کیا سمجھا؟ آج ہم نے اس کو مردوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے. آئی تھی زندوں کے لیے, مگر ہمیں اس قرآن سے ربط تب ہوتا ہے جب گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کوئی مرنے والا ہوتا ہے, چلو بھائی قرآن پڑھ دو, ان کی روح نکلنے والی آسانی سے نکل جائے. چلو بھائی ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کے نام سے قرآن پڑھ لیتے ہیں. ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا جو زندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. ہم نے اس کتاب کو چگنے والی کتاب بنا دیا. ہم نے اس کتاب کو صرف قسم اٹھانے والی کتاب بنا دیا. ہم نے اس کتاب کو تاکوں میں سجا کر رکھنے والی کتاب بنا دیا. ہم نے اس کتاب کو تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کر لیا. ہم نے اس کتاب کو ایصال ثواب کے لیے استعمال کر لیا. ہم نے اس کتاب کو کرائے پر پڑھنے والی کتاب بنا لیا. یہ کتاب ھدی للناس ھدی للمتقین بن کر آئی تھی دنیا میں مسلمانوں کو روش دینے کے لیے. مگر ہم نے اس کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آج جہیز کی لسٹ تیار ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلا نام قرآن مجید کا لکھتے ہیں کہ یہ چاہیے پڑھنے کے واسطے. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے قرآن لے جا کر کے رکھو. بس اسی لیے یہ قرآن مجید ہے. اس کے اندر لکھا کیا ہے, اللہ نے کہا کیا ہے, اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے لوگوں میں کہوں گا اس قرآن کو پڑھو, اس لیے پڑھو کہ نیکیوں کا انبار لگ جائے. ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم خالی پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. الف پر 10, لام پر 10, میم پر 10. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں 3,22,670 حروف ہیں. اگر قرآن مجید ایک مرتبہ ختم کریں تو 30,26,700 نیکیاں ملیں گی. پیسے تو بڑے اکٹھا کرتے ہیں, نیکیاں اکٹھی کرو. پڑھو اس قرآن کو, کیونکہ قیامت کے دن یہ کتاب سفارش کرے گی تمہاری. پڑھو اس کتاب کو کیونکہ جس گھر میں اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. پڑھو اس کتاب کو کہ یہ کتاب بڑی بڑی صورتیں سفارش کرنے کے لیے قیامت والے دن آئیں گی. اللہ بخش دے, اس کو معاف کر دے, کیونکہ دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا. پڑھو اس کتاب کو کہ رب نے اپنے رسول کی زبانی یہ بات ہم تک پہنچا دیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. پڑھو اس قرآن کو, سمجھو اس قرآن کو. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید سمجھو, قرآن مجید کی تفسیر سمجھو. ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ روزانہ تفسیر قرآن ہوتا ہے. 1 آیت 2 آیت یا آیت کا کوئی ٹکڑا تفسیر ضرور ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ دیگر مساجد میں ہوتی ہو نہ ہوتی ہو, مگر ہماری مسجد میں ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ سنو نبی کی حدیث. اس حدیث کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہا لوگو کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ جب اپنے گھر کو جائے صبح صبح تو پھر وہ 2 اونٹنیاں لے کر کے جائے؟ اچھا لگے گا نا. اس وقت بڑا مال اونٹنی ہوتی تھی اور وہ اونٹنی جو حاملہ. تو کہا کیوں نہیں, بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اونٹنی مجھے مل جائے. تو کہا کہ دیکھو جب مسجد میں آتے ہو اور صبح صبح تم میں سے کوئی شخص 2 آیتیں سمجھے قرآن مجید کی تو سمجھ لو 2 اونٹنیاں لے کر گھر کو جا رہا ہے. اگر 3 آیت سمجھے تو 3 اونٹنیاں لے کر جا رہا ہے. 4 آیت سمجھے تو 4 اونٹنیاں لے کر کے جا رہا ہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ ان آیتوں کو 1 آیت 2 آیت 3 آیت سمجھ کر کے جاؤ. ہمارے پاس فجر کی نماز میں ہوتا ہے, نبی کی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے. مگر ہمارے وہ بھائی جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے سمجھیں. ہمارے وہ بھائی جو سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھنا نہیں چاہتے. اپنے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لی, بے شک نماز ہو گئی, مگر نبی کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پھر نبی کی اس حدیث پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ نبی نے کہا روزانہ آیتوں کو سمجھنا ہے. سمجھو 1 آیت 2 آیت آدھی آیت.
اس پر عمل آپ نے کہاں کیا؟ آپ کے پاس سہولت تھی، آپ کے پاس گاڑی تھی، آپ کے پاس ذرائع تھے، مگر آپ نے اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ جس طرح صحابہ کا تعلق قرآن سے تھا، رشتہ تھا، ویسے ہی ہمارا تعلق بھی قرآن سے ہو جائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، بہت پڑھیں اور سمجھیں بھی۔ باری تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، تدبر کریں، قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، بہترین اسلوب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معانی کے ساتھ پڑھیں۔ باری تعالیٰ ہم انسان ہونے کی وجہ سے غلطیاں بہت کر جاتے ہیں، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمیں جو چیزیں چاہیے ہمارے لیے بہتر ہیں وہ چیزیں ہمیں عنایت فرما دے، اگر وہ بہتر نہیں ہے باری تعالیٰ تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے دوری عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین و آخر